مریض پیشاب کر کے اگر کھڑا ہوا اس کو محسوس ہوا دوبارہ پیشاب آ رہا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، جب استنجا کرتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کہ مجھے پھر پیشاب آ رہا ہے، پھر اٹھنے لگتا ہے، پھر 2-4 قطرے آ گئے، وہ بیٹھا رہتا ہے، پیشاب سمتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، قطرے آتے رہتے ہیں، تو ایسا مریض بس اوقات گھنٹہ گھنٹہ واش روم میں لگا دیتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بغیر میڈیسن کے، بغیر غذا کے ہم نے ایسے مریضوں کا علاج کر کے دکھایا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ میں مریض سے عموماً یہ کہتا ہوں، آپ نے جتنی بھی دوائیاں کھائی ہیں وہ ساری بیکار ہیں۔ آپ نے دوائی نہیں کھانی اس حوالے سے، کوئی میڈیسن نہیں کھانی، آپ نے اپنی نفسیات کو مضبوط کرنا ہے۔ جب ایک دفعہ یورن پاس کر لیا ہے، چھوٹا پیشاب مکمل آ گیا، آپ نے پانی ڈال لیا، استنجا کر لیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فوراً اٹھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسا مریض پیشاب کرتا ہے اور اپنے پیشاب والی جگہ کو دیکھتا رہتا ہے، اس کی نفسیات بڑھ جاتی ہیں، اس کا خیال بڑھ جاتا ہے، اس کی نفسیات تیز ہو جاتی ہیں، تو حساس طبیعت کا ہوتا ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، اس کا یورن سمتا رہتا ہے، اور ایسے وہ گھنٹہ بھی بیٹھا رہے نا تو وہ سمتا ہی رہے گا۔ تو ایسے مریض کو نفسیاتی طور پر مضبوط کرنا چاہیے، اس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ نے استنجا کیا ہے تو آپ فوراً اسی سیکنڈ میں آپ کھڑے ہو جائیں، 2-3 سیکنڈوں کے اندر اندر آپ فوری کھڑے ہو جائیں، اور وہ پھر آگے سے کہتا ہے کہ پھر جو پیشاب کا قطرہ نکلے گا، تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ اس کو اگنور کرو، آپ سمجھیں کہ یہ غلط ہے، یہ میرا ایک وہم ہے، یورن کا قطرہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے وہم کو کہتے ہیں کہ نہیں میرا وہم بھی غلط ہے، نہیں یہ اصل ہے، تو کوئی حرج نہیں، پھر کیا ہے، آپ چلے جائیں واش روم سے، واش روم سے جلدی نکلنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے۔ جو شخص واش روم میں بیٹھا رہے گا، اس کا یورن آتا رہے گا، اس کو یہ احساس اس کا بڑھتا رہے گا۔ یہ کیسے؟ جب ہم واش روم کی طرف جاتے ہیں نا، تو ہمارا واش روم تیز ہو جاتا ہے، بالکل ہمارے احساسات میں تیزی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم کوئی 2-4 منٹ لیٹ ہوں تو ہمارے احساسات میں تیزی نہیں ہوتی، ہم اس کو روکنا چاہیں تو روک بھی سکتے ہیں، لیکن جو ہی ہمیں موقع واش روم میں جاتے ہیں تو ہمارے احساسات کی تیزی کی وجہ سے پیشاب زیادہ ہے۔ تو دماغ و اعصاب کے ساتھ احساسات کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ ایسے مریض کو واش روم میں بیٹھے ہوئے جلدی سے جلدی استنجا کر کے باہر آنا چاہیے، 1 دفعہ ہوگا یا 2 دفعہ ہوگا یا 3 دفعہ ہوگا، ورنہ 3 دفعہ بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد وہ خود ہی سیٹسفائی ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا۔ روٹین بدلنی چاہیے تو اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آپ نے کہا کہ فوراً اٹھے اور یہ جو وہم ہے یہ اپنے دماغ سے نکال دے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ واقعی میرا قطرہ آ گیا، یہ نکل گیا، آپ نے کہا کہ پھر بھی آپ واش روم سے نکلیں تو اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، وہ پھر نماز وغیرہ کیسے پڑھے گا؟ اگر تو وہ مریض ہے نا، واقعی اس کو تقطیر بول کا عارضہ لاحق ہے، تو شریعت نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے، رخصت رکھی ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی لے اور اپنے شرمگاہ پر ویسے ہی چھینٹا لگا دے۔ تو یہ جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عمل بتایا۔ اگر تو یہ مرض ہے، مرض کی صورت میں ہے نا، تو شریعت حکم اٹھا لیتی ہے، کیونکہ بندے کی بس کی بات نہیں ہے، ایسا بندہ مکلف نہیں ہے۔ ایسے شخص کے لیے رعایت ہے وہ اس کو مرض سمجھے، اس کو مرض سمجھتے ہوئے اگر تو یہ واقعی مرض ہے تو پھر اس کے لیے نا۔ لیکن ایسے شخص کا جو کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ جو کیس ہے یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے، بس بہت ساری ایسی عادات ہوتی ہیں کہ جو ایسا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ مرض ہے، حالانکہ وہ مرض نہیں ہوتا۔ بہت ساری انسان کی ایسی عادات ہوتی ہیں کہ جو مرض تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عادات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بندے کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے یہ تو میرا مرض ہے، حالانکہ وہ مرض نہیں ہے۔